جب پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا، یعنی آپ کی وفات شریف ہوئی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے مقام داریہ میں تشریف لے گئے، اب وہاں رہنے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، بلال ہمارے پاس نہیں آؤ گے، ہمارے مدینے میں نہیں آؤ گے، اس طرح کا خواب دیکھا تو لبیک یا سیدی، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، اٹھے۔ اور اب انہوں نے ایک بار پھر سوئے مدینہ روانہ ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے انور پر حاضر ہوئے۔ مدینہ شریف میں ایک کوہرام سا مچ گیا اور ہر طرف شور ہو گیا کہ مؤذن رسول اللہ بلال آ گئے۔ اب انہوں نے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام عرض کیا، لوگوں نے گھیر لیا، بلال ہمیں وہ اذان نہیں سناؤ گے جو تم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ انہوں نے اذان شروع کی اور مدینہ پاک میں جب ایک بار پھر اذان بلالی گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بچے عورتیں سب نکل آئے کہ مؤذن رسول اللہ آ گئے اور ہر طرف وہ رونا دھونا مچ گیا۔ سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد آنے لگے کہ جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور بلال اذان دے رہے ہیں۔ اب جو وہ اللہ اکبر تو مطلب لوگوں کا مطلب ہے کہ جو ہجوم بھی بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی چیخو پکار، رونا دھونا، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پکارا۔ تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ حیات ظاہری میں اس طرح کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو آپ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ تو سامنے نہیں تھا، تو جب انہوں نے یہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو روتے روتے ہچکیاں بن گئی اور حضرت بلال اذان پوری نہیں کر سکے، وہ مدینہ شریف سے واپس تشریف